تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا اللہ کی باتیں سنانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا جہنم کی وعید سنانے والا نہیں آیا تھا؟ ہاں آیا تھا، ہم نے ادھر سے سن کر ادھر چھوڑ دیا۔ کاش اگر ہم عمل کرتے آج جہنم والوں میں نہیں ہوتے۔ اس دن پچھتانا پڑے گا۔ اللہ سے ڈرو۔ گانے بجانا سننا، گانے بجانے لگانا، گانے بجانے دیکھنا بند کرو۔ اپنی آنکھوں کی حیا کرو، اپنے کانوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور اپنے زندگی کے ایام کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ پتہ نہیں کون سا عمل کرتے کرتے اللہ تمہاری موت لا کر کھڑا کر دے، اور اسی حالت میں تم قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جگائے جاؤ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، بہت خوشی ہوئی اس راجم پیٹ میں آ کر کہ اتنی کثیر تعداد میں ماشاءاللہ یہاں عورتیں، مرد حضرات، بوڑھے، بچے ماشاءاللہ جمع ہیں۔ یقیناً یہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ میں اللہ کا کتابی شکریہ ادا کروں کم ہے۔ میں کوئی بڑا عالم علامہ نہیں ہوں، میں ایک چھوٹا طالب علم ہوں، پھر بھی آپ بھائی، آپ بہنیں یوٹیوب پر یا انٹرنیٹ پر میرے بیانات کو دیکھ کر مجھے آپ اتنا چاہتے ہیں، میں اللہ کے شکریہ کے بعد آپ کا اس بات کے لیے ممنون اور مشکور ہوں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ریاکاری سے بچائے، میرے اندر تکبری، گھمنڈی سے اللہ بچا کر عاجزی، انکساری اور بردباری اللہ مجھے نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اسلامی محفلوں پر جیسے جنت واجب کر کے جہنم حرام کرتا ہے، اللہ ان خوش نصیبوں میں ہم کو بھی شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، بھلے ہی اسلام پرانا نہیں ہوتا، قرآن پرانا نہیں ہوتا، حدیث پرانی نہیں ہوتی، اسلام ایک ہی ہے، وہی باتیں بار بار آپ کے سامنے دہرائی جاتی ہیں۔ ہمارا مقصد کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اسلام کی حقانیت پیدا کرے، ہمارے اندر سے بدعت و خرافات کو اللہ دور کر دے۔ نوجوانوں کے تعلق سے مجھے بات کرنا ہے کہ نوجوانوں کا بگاڑ اور ان کا اخلاقی خرابیاں، نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں، اللہ تبارک و تعالی یہ جو جوانی ہم نہ دیا اسے غنیمت سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ پانچ چیزیں اللہ کی ایسی عظیم نعمت ہے، اور پانچ چیزیں آنے سے پہلے اس کی قدر کر لو۔ ان میں کا ایک شبابک قبل حرمک، تیری جوانی کی قدر کر لے تیرا بڑھاپا آنے سے پہلے۔ وصحتک
قبل سقمکا، تیری صحت و تندرستی کو غنیمت جان لے تیری بیماری آنے سے پہلے، وشغلکا وفراغک قبل شغلکا، تیری فرصت کو غنیمت جان لے تو مشغول ہونے سے پہلے، وغناک قبل فقرکا، تیری مالداری کو تیری دولت کو قدر کر لے تیرے اوپر فقیری پن آنے سے پہلے، اللہ تجھے بھکاری بنانے سے پہلے، وحیاتک قبل موتک، تیری زندگی کو غنیمت جان لے تیری موت آنے سے پہلے، وحیاتک قبل موتک۔ ان 5 چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کے بارے میں بھی بتایا۔ یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، بہت جلد بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتی، دیکھتے دیکھتے جوانی ڈھل جاتی، لیکن اس جوانی کا صحیح استعمال کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ماحول اچھا رہا آپ کی جوانی اچھی جائے گی، اگر ماحول آپ کو برا مل گیا آپ کی جوانی بھی بیکار جائے گی، برباد جائے گی۔ ماحول سے مراد اڑوس پڑوس، دوست، احباب، اسلامی کلچر یا بدعت و خرافات والا کلچر۔ اسلامی کلچر ملا، نمازی دوست ملے، نیک پڑوسی ملے، آپ کی جوانی بھی نیکیوں سے گزرتی چلی جائے گی۔ اگر آپ برے پڑوسیوں میں، بدعت و خرافات جیسے ماحول میں، جاہلوں کے صحبت میں رہو گے آپ کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی، پوری جوانی ستیاناش ہو جائے گی۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ انسان اپنی جوانی میں اچھے دوستوں کا انتخاب کرے، اچھے دوستوں کا انتخاب کرے۔ برے دوست اگر وہ بنائے گا ایک نہ ایک دن اس کے اندر وہ برائی آ جائے گی، یا نہیں تو دوسری بدبو باس آنا۔ یہ دو میں سے ایک کون سے بھی کنفرم ہوا تو نماز توڑ کو تمہیں آؤ۔ اب جس آدمی کو بار بار ہوا خارج ہونے کی بیماری ہے، یا جس آدمی کے یورین ڈراپس جانے کی بیماری ہے، بار بار پیشاب کے خطرے جاتے چلتے، تو انہیں اپنے اندر ایک لنگوٹ کے جیسا کپڑا پہننا، وضو کر کو چاہے کتنے بھی پیشاب کے خطرے جان دو، نماز ہو جاتی، نماز کے بعد پھر وہ کپڑا تبدیل کر لینا، شرمگاہ دھو لینا۔ جو بیمار ہے اس کے لیے اسلام اجازت دیتا، لیکن کبھی کبھار نہیں خارج ہونے والے کی ہوا خارج ہو گئی تو وضو توڑ لے، نماز توڑنا، آپ وضو کر لے جا کو پھر نماز مکمل کرنا۔ ایک غیر مسلم کا یہ سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہمیں کیسا ثابت کرنا؟ یہ سوال ابراہیم علیہ السلام کے دماغ میں آیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے دماغ میں آیا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ کو کوئی نہ آنکھوں سے دیکھا ہے نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کیا بولتا؟ یؤمنون بالغیب، وہ اللہ ہے، غیب پر تم نے ایمان لانا ہے، بغیر دیکھے، بغیر اسے کیا ہے، بغیر آنکھوں سے دیکھے یقین کرنا ہے، ایمان لانا ہے، اسی کو بولتے اللہ ہے۔ اب ہندو کو کیسا ثابت کرنا کہ اللہ ہے؟ میرے بھائیوں، اتنی بڑی کائنات ہے، ایک گھر، ایک کوئی موٹر، ایک مشین، ایک مشنری بنایا سوالا، جب تک اس میں آئل نہیں ڈالتا ہے، کرنٹ کے بجلی اس میں کرنٹ کنیکشن نہیں دیتا، ایک موٹر نہیں چل سکتی۔ اتنی بڑی کائنات کیسے چل سکتی ہے؟ لوگ بولتی بگ بینگ ہوا، دنیا میں ایک دھماکہ ہوا، پھر بعد میں دنیا وجود میں آ گئی، آٹومیٹک ایسا چل رہی نہیں۔ اس میں موسم بدلنا، کبھی سردی کا، کبھی گرمی کا، کبھی بارش، کبھی دھوپ، کبھی چھاؤں، کبھی دن، کبھی رات، یہ نظام کوئی ہے جو اللہ چلا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دماغ میں جب یہ سوال آیا تو انہوں نے سب سے پہلے ستاروں کو دیکھا تو اللہ مانا، ستارے چھڑ گئے تو چاند کو دیکھے تو اللہ مانا، چاند بھی چھڑ گیا، سورج نکلے تو بولے یہ سب سے بڑا یہ میرا اللہ ہے، جب سورج بھی غروب ہو گیا تو بولے ان چیزوں کو لانے لگ جانے والا، طلوع غروب کرنے والا، یہ دنیا کے نظام کو چلانے والا اللہ ان کے دماغ میں ڈال دیا۔ بغیر اللہ کو دیکھے غیب پر ایمان لانا، یہ دنیا کا نظام اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی طاقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو جو چلا رہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کو ہم پروف کرنے کے لیے لہجہ کو انگیاں کو دکھا سکتے نہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ بولے تھے کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کو ثابت کر کو دکھاؤ، اللہ کو دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لگ گئے، اللہ کی آواز سنائے، انہوں بولے خالی آواز سنے تو ہم یقین کرتے ہیں، اللہ کو دیکھنا بولے۔ اللہ تعالیٰ سب کو موت کے گھاٹ اتار ڈالے، بولے
मुझे देखना मुमकिन नहीं, मुझे देखना ये मेरे उसूल में से नहीं। जब मरेंगे जन्नत में जाएंगे तो वहां अल्लाह को देख पाएंगे, दुनिया में कोई शख्स अल्लाह को नहीं देख सकता। मूसा अलैहिस्सलाम भी एक बार बोले थे, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह बोले वो पहाड़ को देख, अगर वो मेरी तजल्ली बर्दाश्त कर लिया तो तू देख सकता, वरना नहीं देख सकता। अल्लाह की रोशनी के तजल्लियों में की तजल्ली पहाड़ पर जब अल्लाह डाला, पूरा जल को राख हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम चीख को बेहोश हो गए। अल्लाह ताला है, इस बात का यकीन लाना है, कायनात को देखकर अल्लाह की कुदरत की निजामों का अंदाजा लगाना और अल्लाह पर गैब पर ईमान लाना है। यही हमारे पास सबूत है। अल्लाह को ना दिखा सकते हैं, ना अल्लाह को देख सकते हैं। बीवी, एक बीवी शोहर को खसमा खिलाती कि माँ बाप से बात नहीं करना, माँ बाप से रिश्ता नहीं रखना। मेरे भाइयों, ऐसे खसमा भी जायज नहीं, ऐसे खसम उठाना भी जायज नहीं, और ऐसे खसमा तोड़े तो कोई कफारा भी नहीं। पहली बात, ऐसी कसम खाना नहीं जो नाजायज है। वालिदैन से बात तर्क करने वाली कोई कसम या रिश्तेदारी काटने वाली कोई कसम इस्लाम में खाना जायज नहीं। कैसा पैदा होता, डिलीवरी कैसा होती, लड़का लड़की क्या क्या करती बंद कमरे में, सब सीख लेता। अस्तगफिरुल्लाह, हंसने की बात नहीं कर रहा, गैरत वाली बात कर रहा हूँ। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को ऐसी बुराई से बचाओ, ऐसे गंदगी से बचाओ। और ये देखो, तुम्हारा बच्चा गली में महल्ले में किसके साथ उठ रहा, किसके साथ खेल रहा, किसके साथ क्या कर रहा। आज हमारे बच्चे बचपन में सूरे नहीं सीख रहे, दुआएं नहीं सीख रहे, लेकिन गली के पोखरी बच्चों के साथ फिर को गालियां बहुत जल्दी सीख लेते हमारे बच्चे। और हमें माँ बाप क्या करते, हंसती, ए मेरा बच्चा गाने सीख लिया, ए मेरे बच्चे कितने गालियां आती। मुसाब मेरा बच्चा वो भी गाना गाता, गा कुछ सुना बेटे, जरा गा कुछ सुना। मुसाब मेरे बेटे ये भी गाना आता। अस्तगफिरुल्लाह। आज हमारे बच्चे महल्ले में जाकर गालियां सीख रही, गाने सीख रही, गंदे बातें सीख रही। हमें क्या कर रही जी, हमें क्या कर रही जी। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को नेक तरबियत करो। अच्छे बच्चों के साथ रहने की सोहबत शामिल होने के बराबर है। नहीं मारना, दूसरी जगह आप मार सकते हैं, किराए चला सकते हैं, लेकिन शिर्क के मामले में आप साथ नहीं दे सकते। यही इस्लाम का हुक्म है। अच्छा, तमाम मर्दों के लिए, औरतों के लिए इसी जगह खाने का इंतजाम किया गया है। आप तमाम हजरात जरूर खाना खाकर जाएं। मजलिस के इख्तिताम की दुआ मैं पढ़ाऊंगा, ये दुआ पढ़कर उठे, अल्लाह हम सबकी मग़फ़िरत करेगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।